السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج پھر زبردست ایک شو لیے۔ بہت سی باتیں تھیں لیکن اتنی باتیں میں کور نہیں کر پاؤں گا۔ کچھ خاص جو پوائنٹ چیدہ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے جو ہے سب جگہ تہلکہ مچایا اور بالخصوص پاکستان میں مچایا بھی۔ انہوں نے جو ہے لاک ڈاؤن ہٹایا تھا اور اب وہ لاک ڈاؤن کو جو ہے دوبارہ لگانے کہہ رہے ہیں۔ مزید اس اسٹوری کو میں آگے بڑھاؤں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور پروگرام کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہاں پروگرام کو پورا ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو مزہ آئے۔ تو میں بات کر رہا تھا لاک ڈاؤن کی۔ لاک ڈاؤن کہہ دیا کہ جی اب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، صبح 6 سے لے کر اور شام 8 بجے تک سندھ حکومت نے کہا۔ اس کے بعد کل دیکھا کہ زیب النساء اسٹریٹ زیب النساء مارکیٹ جو ہے اس کو جو ہے سیل کر دیا گیا، اور بہت سی دنیا کہ جی یہ ISO کا خیال نہیں کر رہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس کے اوپر لوگ جو ہے کافی ناراض ہیں، اور دوسرا جو ہے لوگ اس بات پہ بھی کافی ناراض ہیں کہ ہمیں تراویح کی اجازت نہیں دی گئی، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی مساجد میں، اور یہ جو جلسہ مجالس اور ماتم اس کی اجازت دی گئی، چونکہ سندھ کی جو گورنمنٹ ہے وہ پوری جو ہے وہ ایک مخصوص فقہ کے اوپر واقع ہے۔ تو میرے خیال میں اس کا بھی لوگوں میں کافی جو ہے بہت غصہ پایا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کسی بھی وقت گر جائے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر لوگ اپنے مذہب کو جو ہے بڑا ہی اہمیت دیتے ہیں، بہت ہی احساس، بہت ہی سینسٹیو لیتے ہیں اس کو۔ تو ایک چیز یہ بھی تھی۔ دوسرا یہ کہ لوگوں میں جو ہے اب یہ بات باور ہو گئی ہے کہ عمران خان کی حکومت الگ ہے اور سندھ حکومت الگ ہے۔ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ وفاق، پنجاب اور صوبہ سرحد میں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے، اور سندھ میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ایک تو لوگوں میں یہ بھی ہے۔ پھر تیسری بات میں نے یہ دیکھی کہ جب لاک ڈاؤن کھولا تو لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، مارکیٹوں میں رش ٹوٹا ہوا ہے، لوگ پاگل ہوئے ہیں کہ عید کی خریداری کر لیں، اور میرے خیال میں اگر اسی طریقے سے رہا تو ان کو کرفیو لگانا پڑ جائے گا۔ تو کرفیو اگر لگانا پڑ گیا تو اس سے معاملات اور حل ہو جائیں گے۔ تیسری ایک اور اہم خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ جی حکومت پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی اگلے ہفتے سے جو ہے وہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس کھول دی جائیں گی۔ میرا یہ بڑا دیرینہ مطالبہ تھا گورنمنٹ آف پاکستان سے، بالخصوص عمران خان سے، کہ بھئی اس چیز کو ختم کیا جائے اور فوری طور پہ جو ہے فلائٹس کھولی جائیں، اور اگلے ہفتے سے جو ہے ٹرینز بھی کھل رہی ہیں، اور جو انٹرسٹی لنک بس سسٹم ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے سے کھل رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوشائن بات ہے، بڑی گڈ بات ہے، زبردست۔ اس پہ ہمیں پھر ایک بڑی خوشخبری ملی دیامر بھاشا ڈیم کے حوالے سے۔ میرے ایک دوست ہیں عرفان، وہ برمنگھم میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا زیب بھائی آپ معلوم کریں، آپ بہت پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کہ یہ پیسہ کہاں گیا؟ تو میں عرفان کو میں نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ عرفان یقیناً آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی کہ جس دیامر بھاشا ڈیم کے لیے جو چندہ وغیرہ وصول کیا تھا، اب وہ سلسلے میں کام ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دیکھیں یہ جو ڈیم وغیرہ ہوتے ہیں یہ 1 دن 2 دن یا 3 دن میں نہیں بنتے، ان میں سالوں بیت جایا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب اس کا جو قدم اٹھایا، اللہ کرے اس کا کام اسٹارٹ ہو جائے، اور جو اس کو ٹائم دے رہے ہیں 24 تک یا 27 تک، اللہ کرے پورا ہو جائے۔ اس سے 2-3 فائدے تو ہوں گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں بجلی ملے گی، دوسرا یہ کہ ہمارا پانی پینے کا اسٹاک ہوگا، تیسرا یہ کہ ہماری فصلیں لہلائیں گی، چوتھا یہ کہ جو ہم سمندر میں پانی پھینک دیا کرتے تھے اس سے بھی ہم بچیں گے۔ اس حکومت کو میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر ڈیموں پر، بیراجز پر، ان پر زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ ایک بیراج کوٹری کی طرف بھی بنایا جا رہا ہے، سندھ بیراج جو بنایا جا رہا ہے، میرے خیال میں ویری گڈ آئیڈیا۔ سارا پانی ہمارا جو ہے وہ گر جاتا ہے جا کے سمندر میں، تو اس پانی کو وہاں پہ اسٹاک کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، تاکہ وہاں کی زمینیں سیراب ہوں،
وہاں لوگوں کو پانی ملے پینے کا، اور جو گڈو بیراج یا کوٹری سے ادھر جو ہے خوب بڑا بیراج بن سکتا ہے اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ جناب جو بہت سی چیزیں چل رہی ہیں اس میں چل رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان پہ کافی سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، اور جب شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ خرچہ کہاں سے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں نے بھینسیں پالی ہوئی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک بیچارہ عام دودھ والا گوالا اگر بھینسیں پالتا ہے تو یہ جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اپنی لینڈ کروزروں میں ان کے بچے گھومتے ہیں، جب یہ کسی گاؤں سے گزرتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی غربت پہ مذاق اڑاتے ہیں، اور آج کے بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بھینسیں پالی ہوئی ہیں اور بھینسوں کا دودھ آتا ہے اور اس کو ہم بیچ کے جو ہے اپنا گزارا کرتے ہیں گھر کا۔ تو دیکھیں کتنی جھوٹ ہے، اربوں خربوں پتی لوگ ہیں اور بھینس کا دودھ بیچ کے گزارا۔ جب عمران خان نے کہا تھا کہ میں بھینس دوں گا، گائے دوں گا، کٹا دوں گا، مرغی دوں گا، تو اس ٹائم انہوں نے بہت لاف کیے تھے، چونکہ دے آر الٹریٹ، جاہل۔ چونکہ اگر آپ برٹین میں جائیں آپ دیکھیں وہاں سب سے زیادہ خوشحالی کسان ہے وہاں پر، کہ وہاں اس کے پاس اپنی گائے، بکری، دودھ، مرغیاں، انڈے سب گھر کا ہے، وہ بیچتے بھی ہیں، فارمنگ کی ہوئی ہے انہوں نے، بڑے بڑے لینڈ ہیں ان کے۔ لیکن ہمارے ہاں تو اس کو مذاق اڑاتے ہیں، جٹے گنوارے، اور چھوڑو جی بیکار ہے۔ بھائی تعلیم تو آپ کو شعور بخشتی ہے، روشنی دیتی ہے، اجالا ہے تعلیم تو، لیکن ہمارے لوگ نہیں سوچتے، ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ جی جاہل ہیں۔ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، وہ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے احسن اقبال نے دیامر بھاشا ڈیم کے خلاف۔ استغفر اللہ، میرے کو تو شک ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی بھی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ وہ زبان بولتے ہیں جو ہندوستان بولتا ہے، جو جس کا جی چاہتا ہے وہ بولتا ہے۔ وہاں پہ وہ بھٹو کا نواسہ جو ہے، زرداری کا بیٹا، وہ وہاں پارلیمنٹ میں عجیب و غریب قسم کی تقریر کر رہا ہے، جب اس کو کوئی جواب دیتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ لاکھوں روپیہ لگ کر جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے، یہ ہمارے ٹیکسز سے تو ہوتا ہے اور کس سے ہوتا ہے، اور یہ کون لے جاتا ہے، کون کھاتا ہے یہ؟ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں اس بات کو۔ پھر کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، فلانا نہیں ہوتا، ڈمکانا نہیں ہوتا۔ بہرحال تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک خبر جو تھی وہ تھی نجیب ہارون صاحب کے حوالے سے۔ نجیب ہارون ایبسولوٹلی رائٹ، میں قدر کرتا ہوں انہوں نے جو کہا کہ کراچی کے ساتھ ستیلی ماں جیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے، کراچی کے ساتھ کچھ بھی نہیں دیا جا رہا ہے، کراچی کے لوگ محروم ہیں۔ کوئی جو پروجیکٹ شروع کیے تھے میگا پروجیکٹ وہ آج تک انکمپلیٹ ہیں، تو کیوں نہیں کر رہے؟ نجیب ہارون کو کیا پپٹ بننے کے لیے خالی ایم اے نے بنا دیا ہے؟ میرے خیال میں اٹس گڈ آئیڈیا، اس نے بالکل صحیح ڈیسیجن لیا کہ جی آپ میری بات سنیں ورنہ میں آپ کو استعفیٰ دیتا ہوں۔ تو یہ کہانی تھی، اور اس کے علاوہ بہت سی کہانی ہیں۔ مثال کے طور پہ دیامر بھاشا کے علاوہ میمن ڈیم بن رہا ہے اور دوسرے ڈیم بن رہے ہیں، اور بہت سے ڈیمز کی جو ہے فیزیبلٹی تیار کی جا رہی ہے۔ چلیں اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا کشمیر پہ۔ کشمیر میں جو ہے بڑی چنگی طرح ٹھکائی ہوئی انڈین آرمی کی لداخ والی سائڈ پہ چائنا کے فوجیوں نے بہت چنگی طرح رچ رچ کے جو ہے نا دھلائی کی ہے۔ اب وہاں ہو گئی لڑائی شروع۔ اس کے علاوہ ہماری آرمی چوکس بیٹھی ہے۔ کچھ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ہمارے کچھ نادان دوست لوکیشن دے رہے ہیں کہ ہماری آرمی کہاں ہے۔ پلیز یہ حرکت کبھی بھی نہ کریں، چونکہ ہماری فوجی جہاں موجود ہیں وہ صرف ہمارے کمانڈر کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم تو صرف اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اس کے پیچھے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہندوستان حملہ کر دیتا ہے تو ہم پھر اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہمیں بس اتنا کرنا ہے، اور جو ہماری آرمی کر رہی ہے اس کو کرنے دیں، جو ہماری ISI کر رہی ہے اس کو کرنے دیں۔ ہندوستان بھڑکیاں مار رہا ہے اس کو مارنے دیں، اس میں دمی خمی نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کر سکے۔ لیکن پھر بھی حالات مخدوش ہیں، پھر بھی حالات ڈینجر ہیں، تو ڈینجر کو مد نظر رکھیے اور اپنا کام جاری رکھیے۔ تو بہرحال فائرنگ ہو رہی ہے سیز فائر لائن کے اوپر، لاشیں گر رہی ہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، مائیں جو ہیں
وہ اپنے بیٹوں کی شہادتیں پیش کر رہی ہیں، تو پھر بھی ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. ہمیں ایک ہی نعرہ لگانا ہے، اللہ اکبر. اور اس وقت کشمیری مجاہدین کے ساتھ ہندوستان جو ناانصافی کر رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کس طریقے سے بیان کر سکوں. ان کی جوان بچوں کو کشمیریوں کے گھروں سے نکال کر لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ تشدد کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو گولی مارتے ہیں، مار دیتے ہیں. ان کو اتنا زبردست تشدد کرتے ہیں کہ ان کو ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ بالکل ناکارہ بنا دیتے ہیں. تو بہرحال اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور دیکھنا یہ کہ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کو ہماری کس چیز کی ضرورت ہے. اور میرے دوستو، ہمیں ایک چیز کا اور خیال رکھیں. میں پھر اگین کہوں گا کہ پلیز اتنی سی بھی کوئی بھی لو سراغ دشمن کے ہاتھ ہماری آرمی کا نہیں لگنا چاہیے کہ ہمارا ڈویژن کون سا کہاں کھڑا ہے، کتنے ٹینک کہاں ہیں، توپیں کہاں ہیں، میزائل نصر میزائل کہاں لگے ہیں، فلاں کہاں لگا ہے، فلاں کہاں. ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہماری آرمی کو پتہ ہے، وہ جانتی ہے، ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. تو بھائی ایک تو رہی یہ بات. دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل فلائٹس کا کھولنے کا کہا گیا ہے. برطانیہ میں بھی کھول دیا گیا ہے، لاک ڈاؤن اٹھانے کی کوشش کی ہے. معاملات جو ہے آہستہ آہستہ راہ پہ آ رہے ہیں اور اب دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کتنے دن میں اور اس کے اوپر راہ پہ آ سکتے ہیں. ادھر چائنا اور امریکہ کی لگی ٹھنی ہوئی ہے اور دیکھیں وہ کہتا ہے میں سپر پاور ہوں، وہ کہتا ہے میں سپر پاور ہوں. سپر پاور کوئی بھی نہیں سوائے میرے رب العزت کی ذات کے. میرا اللہ ہی جو ہے وہ سپر پاور ہے اور کوئی نہیں جو اس کے آگے سپر پاور ہو سکے یا کسی میں اتنی طاقت ہو کہ جو خالق کن فیکون ہو جا تو ہو جا. کوئی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. وہی تو خدا ہے جو یہ ساری ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا جانے سے پہلے پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ پلیز سبسکرائب ضرور کریں. دیکھیں اگر آپ ہمیں سبسکرائب نہیں کریں گے تو ہم چند ہی دن یہ پروگرام کر کے چلے جائیں گے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے تو پلیز پھر سبسکرائب کریں، گھنٹی کی بیل کو دبائیں، گھنٹی کو دبائیں اور بیل کو دبانے کے بعد اس کو ضرور ہم تک پہنچائیں. شیئر کریں، لائک کریں اور پروگرام کو پورا ضرور سنیے گا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی معافی کا خواستگار. مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.